रूस ने तालिबान की हुकूमत को अब एक्सेप्ट कर लिया फॉर्मली। चीन भी आगे बढ़कर ये कर रहा है। जितना पाकिस्तान को इम्पैक्ट करता है और इफेक्ट करता है अफगानिस्तान, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सिक्योरिटी वाइज, और कोई मुल्क हमें इतना इम्पैक्ट नहीं करता। हमें जल्द रिकग्नाइज कर लेना चाहिए, वरना मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान कर लेगा हमसे पहले, वो कोई अच्छी बात नहीं होगी। हिंदुस्तान से बड़ा दुश्मन कौन है? आपने रिकग्नाइज भी किया हुआ है, आपकी वहाँ पर एम्बेसी भी है, आप बातचीत भी करते हैं। मईशत जो है किसी भी मुल्क की, वो सबसे बड़ी लाइन ऑफ डिफेंस है, वो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से। 44% हमारी पावर्टी जो है उनकी 11.5% इंक्रीज हुई है पिछले चंद सालों में। आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है जो 6.5% के करीब थी, वो इस वक्त ओवरऑल 22% है। एक कंप्लीट मीडिया मैनेजमेंट है जो कौम को दिखाया जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझ लेनी चाहिए कि उनकी बहुत खसूसियात हैं, उनके साथ एक पॉपुलर प्रॉपरली इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये चीज़ मिसिंग है इस वक्त। जितने सियासी असीर हैं उनको छोड़ दें, इनको अपने आप को इतनी देर में रीऑर्गेनाइज करने दें। आपने जो काम करने हैं वो कर लें, एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट लाए साल के लिए। जब तक आप सिविल सर्विस रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, ऊपर आप जो मर्जी कर लें, नीचे उन्होंने काम करना है, वो नहीं कुछ करने देंगे। उन्होंने आपको 80 साल कुछ नहीं करने दिया, अगले 80 भी नहीं कुछ करने देंगे। बहुत सारे लोग ये मौजूदा सेटअप की नफरत में इमरान खान के साथ हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की हमारी ये जो पेशकश है, अभी कुछ हफ्तों के बाद दोबारा हम हाजिर हैं, हारून ख्वाजा साहब और मैं। और आज हमारे एक स्पेशल मेहमान मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी। और ये आपने पहले भी इनसे हमारे प्लेटफॉर्म पे आप उनकी बातें सुन चुके हैं। तो आज हमने ये सोचा कि मुल्क के दिफा और मुल्क के अंदर जो मामलात हैं उनके हवाले से बातचीत हो। जैसे कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस खत्े में है, वहाँ के एक बहुत ही यूनिक चैलेंजेस हैं। पहले पाकिस्तान की इंडिया के साथ एक बाकायदा जिसे कहते हैं जंग हुई, जिसमें कि शुक्र है खुदा का कि पाकिस्तान को कामयाबी मिली। लेकिन अभी भी खतरात जो हैं वो टले नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान का जो रवैया है वो उन्होंने यही कहते हैं कि जी हमने पॉज लिया है और हम दोबारा भी कभी अटैक कर सकते हैं। और उधर मगरिबी जो हमारी सरहद है, उसके ऊपर भी जो पहले मामलात चल रहे थे तालिबान के साथ, उनमें अगरचे कि कुछ थोड़ी सी बेहतरी तो आई है, लेकिन वो भी एक एरिया है पूरा चैलेंजेस का। और फिर ईरान के साथ अभी वहाँ पे इसराइल का अटैक हुआ, अमेरिका ने वहाँ पे बमबारी की ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर। तो इस वक्त जिस जिस खत्ते में हम हैं, उसके बहुत ही लामहदूद किस्म के मसाइल हैं। तो जनरल साहब, इसी से आगाज करते हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस के हवाले से जरा ये बताइए कि रूस ने तालिबान को की हुकूमत को अब एक्सेप्ट कर लिया फॉर्मली। और ये सुनने में आया कि चीन भी आगे बढ़कर ये कर रहा है और पाकिस्तान ने अभी तक नहीं किया। तो क्या पाकिस्तान को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसको फॉर्मली एक्नॉलेज करना चाहिए? और ये रूस का तालिबान को एक्सेप्ट करना कितनी बड़ी पेशरफ्त है जनाब? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बात यह है कि मैंने तो इस चीज़ के इस खदशे का इजहार किया था कि ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान हमसे पहले उनको तस्लीम कर ले। वो बहुत ही बड़ा सानिया होगा। और जितना पाकिस्तान को इम्पैक्ट करता है और इफेक्ट करता है अफगानिस्तान, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सिक्योरिटी वाइज, इन तीनों शोबों में, और कोई मुल्क हमें इतना इम्पैक्ट नहीं करता। साफ ज़रा कि भारत को अलग रख के, क्योंकि वो तो एक असली दुश्मन आपका है ही। और फिर आपने देखा कि कुछ मस्बत इकदामात हुए, चीन ने मुलाकात करवाई, और फिर वहाँ से ऐलानात भी हुए अफगानिस्तान से, कुछ पॉजिटिव ऐलानात हुए। तो उसके बाद ये कुछ एक दो वाक़यात ऐसे पेश आए जो कि अच्छे नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का एक बड़ा ये कॉर्नरस्टोन होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अलावा बाकी जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, और उनकी सरहदों की तरफ से हमें किसी किस्म का खदशा ना हो। ये एक मतलब नेचुरल सी बात है, कोई मैं बहुत बड़ी फिलॉसफी पेश नहीं कर रहा। उसके लिए अब ये इंतजार करना कि पहले वो हर चीज बंद कर दें, बिल्कुल ठीक कर दें, फिर हम करें, ये तो वो अंडे और मुर्गी वाला है कि पहले मुर्गी या पहले अंडा। बात ये है कि दुश्मन आपके बड़े हिंदुस्तान से बड़ा दुश्मन कौन है? आपने रिकग्नाइज भी किया हुआ है, आपकी वहां पर एम्बेसी भी है, आप बातचीत भी करते हैं जब जरूरत हो। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जितने वो, जैसे शायर ने कहा था ना कि दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बहाम ना होंगे। यू नीड बहुत टू अच्छी टॉक टू बात। देम। उसके लिए हम्म। आपको वहां पर उनको रिकग्नाइज भी करना चाहिए, वो कि उनकी ठीक है, एम्बेसी इधर भी है, हमने भी वहां पर कुछ ना कुछ अपने स्टाफ रखा हुआ है। लेकिन फॉर्मल रिकग्निशन का बहुत बहुत इम्पैक्ट होता है।
بہت اس سے فرق پڑتا ہے. آپ کے چینلز کھل جاتے ہیں, آپ کے جو اپوائنٹمنٹ ہولڈرز ہیں بڑے بڑے, وہ وہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں, ان کو آپ انوائٹ کر سکتے ہیں. اور یہ جو چائنا کا خیال ہے کہ ہم سی پیک کو ابھی نارتھ کی طرف بھی لے کر جائیں گے تھرو افغانستان, سینٹرل ایشیا کی طرف, یہ ساری چیزیں ہمارے بہت مفاد میں ہیں. تو ہمیں خام خواہ کسی سے ڈر ڈر کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے, کم از کم اس معاملے میں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں جلد ریکگنائز کر لینا چاہیے, ورنہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہندوستان کر لے گا ہم سے پہلے, وہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی پھر. جی رضا بہت اہم آپ نے بات کہی ہے. ہارون بھائی اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس میں کچھ تو ضرور کریں. میرے پاس آپ کے لیے بھی ایک سوال ہے ڈیفینس اسپیسیفک. جی میں کوئکلی بس اسی کو میں جن صاحب سے ایک فالو اپ سوال کرنا چاہتا. جن صاحب, از اٹ پاسبل کہ یہ ایک اسٹریٹجک موو ہو پاکستان کی طرف سے, کیونکہ نیچرلی پاکستان پچھلے چند ہفتوں مہینوں میں بڑی obviously چائنا کے ساتھ تو بڑی کلوز کلیبوریشن اس کی رہی ہے, اور رشیا کے ساتھ بھی اس کی جو ہے کافی آئس میلٹ ہو رہی ہے. تو ڈو یو تھنک, اینڈ obviously رشیا اینڈ چائنا تو وہ تو کافی کلوز ہے ایک دوسرے کے آج کل کے دنیا کی دور کے اندر. تو آپ کے خیال سے یہ نہیں پاسبل ہو سکتا کہ یہ تینوں کی ایک مشترکہ ایک اسٹریٹجک موو ہو کہ رشیا کا پہلا سٹیپ ہے اور اس کے بعد فالوڈ بائی پاکستان یا چائنا؟ جی اگر ایسا ہو تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر ایسا موو ہونا بھی چاہیے تھا, تو جیسے میں نے کہا کہ جتنا ہمیں امپیکٹ کرتا ہے تو شاید ہی کسی اور ملک کو افغانستان امپیکٹ کرتا, تو وی شوڈ ہیو ٹیکن دی لیڈ. اگر یہ آپس میں فیصلہ کیا بھی تھا تب بھی ہمیں سب سے پہلے کرنا چاہیے تھا, یا اکٹھے کر لینا چاہیے تھا. کہ ایک ہی کتنا اچھا ہوتا مثال کے طور پہ کہ رشیا, چائنا, پاکستان ایک ہی دن یہ اعلان کرتے کہ جی ہم نے یہ, اس سے بہت سارے میسیجز جاتے. ایک تو ہماری ڈپلومیٹک کلوزنس کا پتہ چلتا کہ ہم کتنے ایک دوسرے کے نزدیک ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ بڑا اچھا میسج آتا. یہ آپ کی یہ بات ہو سکتی ہے. لیٹ اس سی فار فیو ڈیز. جی جی تو میں ذرا یہ گفتگو کو اسی کو آگے بڑھاتا ہوں, اور اس میں جنرل صاحب یہ بتائیے کہ انڈیا کی طرف سے تھریٹ برقرار ہے, لیکن یہ جو ایک ایمرج کر رہا ہے روس اور چین کا ایک ایکسس یا الائنس جیسے کہا جائے, اور اس میں پاکستان بھی اب ایک اہم رول ہے. جیسے ابھی ہارون صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے تعلقات, یہ روس نے جو انڈیا کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوا اس میں روس نے جو ہے وہ انڈیا کا کوئی کھل کر ساتھ نہیں دیا, اور بھی ایس سی او کی میٹنگ ہے اس میں بھی روس نے جو ہے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات دکھائے. تو یہ ایک جو ایمرج کر رہا ہے یہ الائنس, یہ کتنا اہم ہے, اور پاکستان کو پاکستان کے چونکہ تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی بڑے قریبی ہیں, اور امریکی جو اور انٹرنیشنل جو فائنینشیل سسٹم ہے, آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک, وہاں سے ہمیں امداد چاہیے ہوتی ہے, بیل آؤٹ چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ کس حد تک پاکستان ان دونوں کیمپس کو کے ساتھ تعلقات اچھے رکھ کر, یہ ایک چیلنج نہیں ہے کہ آنے والے سالوں میں؟ جی جی اب دیکھیں, بیسٹ تو یہ ہوتا ہے ڈپلومیٹیکلی کہ اف یو کین گیٹ بیسٹ آف دی ٹو ورلڈس, کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کرنے کہاں جاتے ہیں, ہماری ڈیسٹینیشن اور اسپورٹس کہاں پر ہے, جتنے یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اوپر کس کا انفلوئنس ہے. اور یہ بات تو بالکل اپنی جگہ درست ہے, لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم نے ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا ریلائبل فرینڈ کون ہے, جغرافی ہمیں بتاتی ہے کہ کس کے ساتھ ہمارے تعلقات زیادہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں ہماری انٹیلیجنس, آئی ایم شیور کہ ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ یہ جو ہمارے وائٹل انٹرسٹ ہیں, فار ایگزامپل ڈیولپمنٹ آف گوادر, ڈیولپمنٹ آف سی پیک, یہ ہمارے ابھی بڑے وائٹل انٹرسٹ میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے. اور پھر کسی بھی ملک کا سب سے بڑا وائٹل انٹرسٹ تو اس کی سیکیورٹی, اس کی سوورینٹی, اس کی انٹیگریٹی بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ نے اس لے اور دے کے, صاف ظاہر ہے کہ جب آپ یہ بات کریں جیسے آپ نے کہی ہے بیلنس آؤٹ جب آپ کرنا چاہتے ہیں تو اٹ از گیو اینڈ ٹیک. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یو آر اونلی ٹیکنگ اینڈ ناٹ گیونگ اینی تھنگ. تو اگر یہ بیلنس آپ نے برقرار کیا ہوا ہے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کس قیمت پہ یہ بیلنس آپ نے برقرار کیا ہوا ہے. مثال کے طور پہ مجھے اس چیز کا, میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا ہو رہا ہے, لیکن اگر یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ افغانستان میں انفلوئنس چین اور اس کا روس کا ہے, ایران میں ان کا ہے. یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہماری دشمنی ہے, اور چین اور ہندوستان کی دشمنی ہے, اور امریکہ اور ہندوستان کی دوستی ہے. اب اس سارے معاملے میں اگر مثال کے طور پہ امریکن کمپنیز پاکستان میں داخل ہو جائیں اور یہاں پر بڑے پیمانے پہ کوئی چاہے وہ ریئر منرلز کی بات ہو یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی شروع کر دیں, تو یہ تو ہم بھی جانتے ہیں, سبھی جانتے ہیں کہ ایسی کمپنیز جب باہر سے آتی ہیں تو وہ صرف ان کے مقاصد وہ نہیں ہوتے جو دکھائے جاتے ہیں. تو پاکستان دوبارہ بہت
انسٹیبلٹی کا شکار ہو سکتا ہے. کہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے نارتھ اور آپ کے ویسٹ کے اوپر انفلوئنس دو بڑی طاقتوں کا ہے جو کہ چین اور روس ہیں، اور آپ کے ایسٹ کے اوپر ایک بڑی طاقت آپ کے دشمنی ہے، اور ایک ایسی طاقت اندر آ جائے جس کی دوستی اس دشمن کے ساتھ ہے، تو چاہے آپ کو کوئی فائدہ بھی نظر آ رہا ہو، مالی فائدہ بھی نظر آ رہا ہو، میرے خیال میں آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. یو شوڈ بی ویری کلیئر کہ ہم کہاں تک کسی کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں اور کہاں جا کے ہم ایک لائن ڈرا کر سکتے ہیں. اگر کوئی ملک ہمیں یہ کہے کہ آپ اپنا سی پیک کی ڈیولپمنٹ کو سلو کر دیں، یا چائنا کے ساتھ تعلقات تھوڑا بینڈ یا سلو کر دیں یا نیچے کر دیں، اور سی پیک کے متعلق بھول جائیں، گوادر کے متعلق بھول جائیں، یا کچھ دیر کے لیے بھول جائیں، تو میرے خیال ہے دس وڈ بی اے ہیوج کمپرومائز. چاہے وہ کوئی اپنے انڈیویجول فائدے کے لیے کرے، چاہے وہ کوئی انسٹیٹیوشن کے فائدے کے لیے کرے، یہ پاکستان کے فائدے میں نہیں ہوگا. بالکل، بہت اچھی آپ نے یہ بات کہی. اچھا، اب چونکہ ہم بات سیکیورٹی کی اور دفاع کی کر ہی رہے ہیں، تو اب ہارون صاحب، دنیا بھر میں اور پاکستان میں بھی یہ تھنکنگ اب جو ہے بڑی واضح ہو گئی ہے کہ معیشت جو ہے کسی بھی ملک کی، وہ سب سے بڑی لائن آف ڈیفنس ہے، وہ سب سے اہم چیز ہو گئی ہے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے. ایک زمانہ تھا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو ہے کتنے ہتھیار آپ کے پاس ہیں یا کیا نہیں ہے، لیکن اب میرے خیال سے پاکستان میں بھی وہ چینج ہو گیا ڈاکٹرن، یا چینج ہو رہا ہے بڑی تیزی سے. تو جو پاکستانی معیشت کی اس وقت صورت حال ہے، میں چاہتا تھا ہم وہاں سے آغاز کریں اور پھر ہم آگے آئیں کہ اب یہ تمام آگے بڑھنے کے لیے اپنے ملک کے اندر جو ہمیں ایک اتحاد لانے کی ضرورت ہے، اسٹیبلٹی لانے کی ضرورت ہے، وہ کیسے ممکن ہوگی، وہ میں جنرل صاحب سے پوچھوں گا. لیکن آپ ذرا تھوڑا سا معیشت کے بارے میں یہ بتائیں کہ معیشت کے چیلنجز جو ہیں وہ ابھی بھی برقرار تو ہیں، لیکن کچھ اس میں بھی ایک اسٹیبلٹی تو آئی ہے پہلے کے مقابلے میں. جی ہارون. اسٹیبلٹی تو آئی ہے، لیکن ایٹ واٹ کاسٹ نا. اب یہ دیکھیں، اب ڈاکٹر حفیظ پاشا کی آپ رپورٹ پڑھ لیں، اور اس میں ورلڈ بینک کے فگرز ہیں 44% ہماری پاورٹی جو ہے ان کی 11.5% انکریز ہوئی ہے پچھلے چند سالوں میں. جی تو آپ کے 2.60 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے. بالکل. آپ کی جی ڈی پی ہے وہ پچھلے 4 سال سے وہیں کی وہیں ڈالر ٹرمز میں کھڑی ہوئی. آپ کی پر کیپٹا انکم جو ہے وہ اسنیل سپیس پہ انکریز کر رہی ہے. آپ کی جو ان امپلائمنٹ ہے، یہ اگین حفیظ پاشا صاحب کو میں کوٹ کر رہا ہوں، جو 6.5% کے قریب تھی، وہ اس وقت اوور آل 22% ہے. انتھنکیبل. آپ یقین کریں، ورسٹ آف دا ورسٹ سرکمسٹانسز میں آج سے 25-27 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، وہ تقریباً 14% تھی. 22% تو کبھی سنا ہی نہیں تھا نا. جی. اچھا، پھر جو پڑھے لکھے ہیں ان کی 34% ہے. یہ 22% اوہ اوور ہو. آل ہے. پڑھے لکھے 3 میں سے ایک بندہ جو ہے وہ انمپلائڈ یا پڑھا واو. لکھا آپ کا. پھر آپ نے ایکسیڈس دیکھا ہے ملک سے کیسے ہو رہا ہے. 20-30 لاکھ پڑھا لکھا آپ کا کوالیفائڈ. یہاں پہ لوگوں کو پرابلم پڑی ہوئی ہے کہ جس کو ٹرین کرتے ہیں جو تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے، وہ کوئی مڈل ایسٹ نکل چلا جاتا جاتا. ہے، کوئی امریکہ، کوئی انگلینڈ، کوئی آسٹریلیا. تو میرے خیال سے یہ ایک کمپلیٹ میڈیا مینجمنٹ ہے جو قوم کو دکھایا جا رہا ہے. اور آئی گیس میڈیا کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے بٹ ٹو keep saying that whatever they're fed. حالات جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ، اگر آبزرورس کو آپ دیکھیں تو حالات ایسے نہیں ہیں. سو معیشت کی طرف سے تو میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں کہ دس کیناٹ کنٹینیو فار ٹو لانگ. something will have to be done. There is virtually no investment. 5 بلین کا ان کا ٹارگیٹ تھا، 2 بلین ہے. وہ 2 بلین بھی جو وہ انویسٹمنٹ آتی ہے نا رضا، وہ یہ جو پاور پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں اور جو ہمارے نیوکلیر پلانٹس لگے ہوئے ہیں، ان کی جو اپ گریڈ اور وغیرہ، وہ بھی زیادہ تر چائنا سے ہی آتی. اس میں کوئی ایسی آپ کے جو ٹاپ کے بزنس مین ہیں رضا، جو آپ کی جدی پشتی بڑی فیملیز جنہوں نے پاکستان کی انڈسٹریل گروتھ کے اندر ان کا ایک بنیادی رول ہے، وہ بیچ کے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب میں باقیوں کی کیا بات کروں. اور میں تو کب سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی انویسٹر جو ہیں وہ دیر لوکنگ دبئی میں انویسٹ کر رہے ہیں، اور ٹرکی میں انویسٹ کر رہے ہیں، ملیشیا میں انویسٹ کر رہے ہیں. تو it's getting worse. It's not kind of slowing down. I think بالکل. something really needs to be thought about this. تو یعنی کہ اندرونی طور کے اوپر جو چیلنجز ہیں وہ بہت ہی سنگین ہیں اس وقت، اور اگر دفاع
मजबूत होना है। और अगरचे कि ये अच्छा मौका है कि पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिक दोबारा से दुनिया में एक मकाम मिल रहा है, और अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, हम उसी का जिक्र कर रहे थे। तो ये एक तरह से हालात इस तरह के बनते हैं, और मुल्क के अंदर जो कम से कम जो मज़ाहमत या वो हो रहा था, वो भी उसका कुछ कमी हुई है उसमें। तो जनरल साहब, ये एक अच्छा मौका है, और आपसे बात हो रही थी पहले कि ये शायद एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, कि वो पॉलिसीज को जो है नजरसानी करें, और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने में मदद दें मौजूदा हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की, हुकूमतों की, कि जहां से हम जो हमारे दरीना मसाइल हैं, चाहे वो रोजगार का, जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया, गुर्बत का, लोकल गवर्नमेंट्स का, करप्शन का, और गवर्नेंस का जो सिस्टम है जिसमें लोगों की शिरकत और लोगों के जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी इंश्योर हो। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे जनरल साहब? जी देखिए, जो जो बेस्ट सिनेरियो या जो बेस्ट ऑप्शन मेरी नज़र में है वो तो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझ लेनी चाहिए कि उनकी बहुत खसूसियात हैं। उनमें मिसाल के तौर पे दे हैव अ मसल, उनकी मैनेजमेंट टेक्निक्स भी, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी हैं, वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये उनकी बहुत आप समझे आउटस्टैंडिंग एक किस्म की, और जिस तरीके से अभी उन्होंने दिफा किया है अपने मुल्क का, ये तो हम्म। बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है, और बहुत ही ज़बरदस्त काम हम्म। किया है। लेकिन एक चीज़ और जो समझने की है कि उनको उनके साथ एक पॉपुलर प्रॉपरली इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये चीज हम्म। मिसिंग है इस वक्त। तो अगर तो बेस्ट तो ये है कि अगर वो किसी तरीके से ये कर ले, फॉर एग्जांपल जो मैं फार्मूला पेश करता रहता हूँ कि 1 साल के लिए बेशक आप पाबंदी लगा दें, उनके ऊपर आप जितने सियासी असील हैं उनको छोड़ दें, इनको अपने आप को इतनी देर में रीऑर्गेनाइज करने दें, आपने जो काम करने हैं वो कर लें, एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट लाएं साल के लिए, उसके बाद साफ शफाफ इंतखाबात कराएं, और जो भी इलेक्ट होता है उसके साथ इसी तरीके से खड़े हो जाएं जैसे आज खड़े हुए हैं, तो मुल्क बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन चलें, वो तो शायद एक ऑप्शन है जो अक्सर लोग कहते हैं दिस इज डे ड्रीमिंग, मुझे कहते हैं कि आप ख्वाब देख रहे हैं। तो दूसरी ऑप्शन अच्छी ये है कि देखें, जब आपके सामने तमाम अदारे सरनगू हो गए हैं, सजदा रेज हो गए हैं, अगर मैं कहूँ कोई बुरा ना माने, तो आपके पास एक ऐसी पावर आ गई है, 2/3 मेजोरिटी भी आने वाली है। तो अपने आप को इस तरीके से अभी रीऑर्गेनाइज करें जिसमें जो काम सारी दुनिया कह रही है, मतलब ये मैं और आप ही सिर्फ, या हारून साहब ही नहीं कह रहे, जितने रीशऊर लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें, हमारे यहाँ गवर्नेंस का प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, टैक्सेशन का प्रॉब्लम है। तो इन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए जो मोटे मोटे काम है वो करें ना जी, जो आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, मैं नहीं कहता कि दोबारा उनको मैं बजाय इसके दोहराऊं। अगर छोटे सूबे बनाए, अगर आपने स्ट्रांग और रिस्पॉन्सिबल लोकल गवर्नमेंट्स बनानी है तो बनाए। अगर टैक्सेशन का सिस्टम आपने बॉटम अप करना है, उल्टा करना है, बजाय इसके कि आप पहले पूरा टैक्स जमा करें सेंटर में, फिर गरीबों की तरह बांटे लोगों में, आप नीचे लोकल गवर्नमेंट को टैक्स जमा करने दें, अपना हिस्सा रख के बाकी वो ऊपर कर दें, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, पीने का पानी दें, लोगों को इंसाफ दें। आपको पता है कि 5 मरले के, अगर आपका झगड़ा 5 मरले पे हो जाए तो यहाँ पर आपको चलते 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 कितनी आपकी पुश्तें तबाह और बर्बाद हो जाएंगी, और आप सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। मतलब एक हद होती है किसी चीज की। तो वो जो कहते हैं कि सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट इज वेलफेयर एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल। जो वेलफेयर तो वी ऑल अंडरस्टैंड, ये मैंने कुछ जिक्र भी कर दिया। वेल बीइंग ये होती है कि मेरे ख्याल में कि जहनी तौर पर और नफ्सियाती तौर पर लोग अपने आप को आसान समझें कि हम अच्छी जगह पे रह रहे, वहां रहना चाहें, उस जगह को छोड़ना ना चाहें, उनको प्यार मोहब्बत नजर आए। जब तक आप ये फजा पैदा नहीं करते जिसमें इंसानों की जहनी वेलबींग और साइकोलॉजिकल वेलबींग का ख्याल भी रखा जाए, उस वक्त तक मेरा ख्याल मुल्क की तरक्की जो है, रियल तरक्की जिसको कहते हैं, उसके इम्कानात बहुत कम है मेरी नज़र में। जी, बहुत थैंक यू जनरल साहब, आपने बहुत नुक्ते इसमें उठाए हैं। यकीनन मुल्क में एक जैसे कहना चाहिए, ये जो सियासी असीर, एक टेंशन का माहौल, इसको तो वैसे ही हमारा आइन और हमारा कानून भी यही कहता है कि आप सियासी कैदियों की जगह नहीं होती किसी भी महज़ब माशरे में। बहरहाल, मैं आपसे मेरे कुछ फॉलो अप सवालात हैं,
وہ میں آتا ہوں. میں پہلے ہارون صاحب سے بھی ذرا ان کی رائے لے لوں اس کے اوپر. اس میں جو جنرل صاحب نے جو ایجنڈا جس کا ذکر کیا ہارون بھائی، اس میں ٹیکسیشن کے جو ہم آپس میں بہت بات کرتے رہتے ہیں ایف بی آر کے حوالے سے بھی، ٹیکسیشن کا نظام ہو، لوکل گورنمنٹس ہوں، سول سروس ریفارم ہو، بڑے بڑے جو پاکستان کے دیرینہ مسائل ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت جو حالات ہیں ان میں یہ اچیویبل ہے ہارون بھائی؟ بڑا انٹرسٹنگ آپ کا سوال ہے. جی. بلکہ آئی ووڈ لائک ٹو لے آؤٹ سم تھنگ. جن صاحب آپ بھی ذرا اس پہ کامنٹ کیجیے گا. جی میرا پرسنل، اور یہ میرا پرسنل انالیسز ہے. کیونکہ آپ اگر ہسٹوریکلی دیکھیں پاکستان کی ٹریجیکٹری، تو جو 3 انٹرونشنز پہلے ہوئی ہیں اس میں ایچ ون، بلکہ وہ جو درمیان میں ایک اور ہوئی تھی تو 4 کو آپ کر لیں، تو جو بھی ہیڈ تھے ملٹری چیف تھے ان کی ٹرانزیشن ہوئی ہے ایز پریزیڈنٹ. تو دیر از نو ریزن فار می ٹو ڈاؤٹ کہ اس دفعہ یہ نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں معاملہ جس طرف جا رہا ہے، ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں، موسٹ لائکلی ہی ول ہیو ٹو اسیوم، کیونکہ انٹرنیشنلی بھی حالات ایسے ہیں، ہی ول ہیو ٹو اسیوم دا پوزیشن آف پریزیڈنٹ. یہ اگین میرا پرسنل اوپینین ہے. اب بالفرض اگر یہ ہو جاتا ہے تو 2 ایشوز آتے ہیں. ایک تو وہ جو جنرل صاحب نے کہا کہ جی آپ اپنے پیچھے لوگ کیسے لائیں گے، کیونکہ پچھلے 3 دفعہ جب ہوا تو ایک سرٹن کریٹیکل میس جو تھا وہ پیچھے تھا. اس دفعہ وہ نہیں ہے، کیونکہ جتنے جینوائن سروس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ دوسری پارٹی کے ساتھ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ دوسری پارٹی کے ساتھ شاید آدھے ہوں گے، لیکن باقی آدھے اس لیے ادھر ہیں کیونکہ وہ ان کے خلاف ہیں جو اس وقت گورنمنٹ میں. تو وہ کریٹیکل میس اچیو کرنے کے لیے میں جنرل صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ یہ جو سیاسی پارٹیاں وغیرہ جو ہیں ان کو ذرا آپ 1 2 3 سال کے لیے سائڈ پہ کریں. تو وہ ایک کریٹیکل میس جو کہ اینٹائی پولیٹیکل پارٹیز ہے وہ ان کے پیچھے آ کے کھڑا ہو جائے گا، تو ان کو وہ ایک کائنڈ آف پولیٹیکل اینڈ عوامی لیجیٹیمیسی مل جائے گی. سو ایک تو میرا یہ پوائنٹ ہے، میں جنرل صاحب سے اگری کرتا ہوں. دوسرا پوائنٹ میرا رضا یہ ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جنرل صاحب یہ ذرا آپ بھی جی کامنٹ کیجیے. دیکھیں اگر اس طرح ہو جاتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سارے وہ سجدہ بشسود ہیں اور وہ سارے ڈپارٹمنٹ، سارے اینٹیز اس وقت جو ہے وہ 2/3 میجورٹی بھی آ رہی ہے، سب کچھ ہے. تو پھر اس کو اگر اب ملک کے بینیفٹ کے لیے یوز کرنا ہے اور لیٹس سے وہ پریزیڈنٹ بھی بن جائیں، تو اٹ ڈزنٹ میٹر. یہ کسی طرح سے میں اگر کمیونیکیٹ کر سکوں ہماری قوم کو، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کا سسٹم پریزیڈینشل ہے یا پارلیمنٹری ہے یا آپ ڈکٹیٹرشپ ہے یا واٹ ایور، اٹ ڈزنٹ میٹر واٹ سسٹم از. پلیز انڈرسٹینڈ کہ جو مرضی سسٹم آپ لے آئیں، نیچے امپلیمنٹ ایک ادارے نے کرنا ہے، وہ ہے سول سرونٹس. تو جب تک آپ سول سروس ریفارمز نہیں لائیں گے، اوپر آپ جو مرضی کر لیں، نیچے انہوں نے کام کرنا ہے، وہ نہیں کچھ کرنے دیں گے. انہوں نے آپ کو 80 سال کچھ نہیں کرنے دیا، اگلے 80 بھی نہیں کچھ کرنے دیں گے. تو ان مائی اوپینین اگر اس طرح کا ہوتا ہے جس طرح ٹریجیکٹری جا رہی ہے، تو the powers that be ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر انہوں نے پاکستان کی بہتری کرنی ہے اور کچھ بیٹرمنٹ پاکستان کے لیے لے کر آنی ہے، تو فار گاڈ سے یہ جو فرسودہ 150 سال پرانا سسٹم بیوروکریسی کا ہے، اس سے وی ہیو ٹو ڈو اوے ود. اس پہ بہت ریسرچ ہو چکی ہے اور کیا وہ اس پہ بھی بات کی جا سکتی. بالکل بالکل. ہارون بھائی آپ نے تو میرے جو سابق ادارہ تھا سول سروس، آپ نے پھر سے اس کو جو اڑا کے رکھ دیا ہے، اس لیے میں تحفظات کے ساتھ آپ سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن جنرل صاحب، آپ یہ سول سروس والا بھی بالکل ان کا جو پوائنٹ ہے یہ بڑا اہم ہے، اس کے اوپر بھی ذرا آپ رسپونڈ کر دیجئے. اور اس کے علاوہ میرا آپ سے ایک اور سوال ہے جو کہ میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ نے جو بات کہی، اور میں ذاتی طور پہ میں نے بھی یہ آپ کی ڈٹو یہی بات کئی لوگوں کو کہی ہے. ایسے لوگ، میری کوئی ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو کوئی رسم و رانی ہے، جو ریٹائرڈ لوگ یا ان سے منسلک لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہماری بڑی سے ان سے میں نے بات کی، وہ یہ کہتے ہیں جی گارنٹی کون دے گا جے وہ باہر آ گیا تے انہیں رہا کے جڑے بیٹھے نے انہوں نے جڑا فرق کر دینا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی ایک وہ پولرائزیشن بن گئی ہوئی ہے کہ یا میں یا وہ، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ وہ خطرہ خوف دونوں سائڈ پر مجھے جو سمجھ میں آیا، ہو سکتا ہے میری انڈرسٹینڈنگ غلط ہو. اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ کیا جو بیٹھے ہوئے اندر اس وقت اڈیالہ میں،
وہ مانیں گے اس پوری چیز کو؟ کیونکہ وہ ان کی بھی تو سوچ ایک الگ وہ لیول پر ہے. جی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو پہلے دو پوائنٹ جو ہارون سر. صاحب نے دیے وہ پھر میں تیسرا پوائنٹ آپ کا یہ لے لیتا ہوں. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مجھ سے کسی نے 1 سال پہلے یا 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، تو میں نے ایک ہی جملہ کہا تھا، شاید کبھی کہیں آپ نے دیکھا ہو، کہ تمام سڑکیں گھنٹہ گھر کی طرف جا رہی ہیں. تو وہ گھنٹہ گھر کی طرف تو ابھی ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں. تو جو وہ کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے وہ تو ہونے والا ہے. اور جی ہمیں کوئی یہ شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کے ذہن میں قومی مفاد نہیں ہوگا یا لوگوں کے مسائل ان کے ذہن میں نہیں ہوں گے. وہ ضرور کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے حل ہو. اس کا حل کا طریقہ وہی ہے جو ہارون صاحب بھی بتا رہے ہیں، میں بھی بتا رہا ہوں، کہ جب تک آپ میجورٹی کو اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے. اور اس کے اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ کچھ لوگ تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں نا، عمران خان صاحب کی پیار میں یا محبت میں. بہت سارے لوگ یہ موجودہ سیٹ اپ کی نفرت میں عمران خان کے ساتھ ہیں. جی تو جی اگر جی. آپ یہ 2/3 کے بعد پریزیڈنشل سسٹم کے بعد اور ان سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں اور ایک اچھے سیٹ اپ کو لے آتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ لوگ بالکل ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. ایک بات جو جہاں تک یہ ہے، کیونکہ میں گورنمنٹ میں بھی رہا ہوں، سول سرونٹس کے ساتھ میرا کافی انٹریکشن رہا ہے. سول سرونٹس کو ہم بلیم تو کرتے ہیں، لیکن دو باتیں ہم نے کبھی نہیں اس پر غور کیا کہ بھائی آپ ان کی پروموشن، ان کی آپ یہ تو ہمیں کوئی مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو بیسٹ پیپل آف پاکستان ہے دے کم ان دی سول سروسز. آج کل کا مجھے پتہ نہیں، ہمیشہ ہم یہی دیکھا ہے کہ دے آر دی بیسٹ پیپل، دے آر انٹیلیجنٹ. اب بھی جب ہم ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو بھی فائن. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جس سول سروسز کے جس شعبے کو آپ نے اپنے کام پہ لگا رکھا ہے وہ بہترین کام کر رہا ہے. ہم ٹاکنگ اباؤٹ فارن آفس. کیا فارن آفس ہمارا بہترین فارن آفیسز میں نہیں ہے؟ بالکل ہے. باقی کیوں نہیں ہو رہا؟ حالانکہ زیادہ اچھے لوگ آپ کو پتا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں جاتے ہیں. پولیٹیکل انٹرفیئرنس، ان کو ان کا کام کرنے نہیں دیا جاتا. آپ ان کے اوپر کچھ لوگ دھونس جماتے ہیں، کچھ لوگ ان کو پھر خود بخود بائے ایک آپ سمجھے کہ ان کو اپنے آپ کو کسی کے ساتھ افیلیٹ کرنا پڑتا ہے سو دیٹ دے کنٹینیو ورکنگ. تو آپ سول سرونٹس کو خود کہیں نا، ان کے بڑے بڑے لوگ جو ریٹائرڈ ہیں، جو سرونگ ہیں، ان کو کہیں جی آپ اپنی ریفارم خود کریں، آپ بتائیں کہ آپ کو کیا ہے، تو یہ بہترین ہو جائے گا. ان دونوں کو میں یہاں پہ چھوڑتا ہوں. ابھی جو آپ نے بات کی تھی، کیا وہ جی پوائنٹ میں تھا؟ نے کہا تھا ضمانت کون، گارنٹی جی کون جی دے گا؟ ضمانت والی بات. دیکھیں بات یہ ہے، عمران خان کا یہ بیان تو بارہا ریکارڈ پہ موجود ہے. انہوں نے کہا ہے کہ قوم کی خاطر اور پاکستان کے انٹرسٹ کی خاطر میں بات چیت کرنے کو بھی تیار ہوں اور میں فلیکسیبلٹی دکھانے کو بھی تیار ہوں. یہ بات آپ نے بھی سنی ہوگی، یہ ہم نے بھی سنی ہے. جی بالکل بالکل تو سنی. یہ اگر کسی کو آپ نے گرنٹر بنانا ہے تو اپنی قوم کو گرنٹر بنائیں. آپ ٹی وی پر آ کے کہیں کہ جی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی سیاست 1 سال کے لیے چھوڑتے ہیں اور مکمل طور پہ کھڑے ہوتے ہیں ملک کے غریبوں کے معاملات کو سیٹ کرنے کے لیے، بشرطے کہ تمام جو سیاسی ہیں پرزنر ان کو چھوڑ دیا جائے اور اپنے اپنے ہم تنظیم سازی کی ہمیں اجازت دی جائے، اور ہمیں کوئی اجازت نہ دی جائے سڑکوں پہ آنے کی، جلسے کرنے کی. وہ 1 سال کے بعد نئے الیکشن کمیشن کے تحت یا 1.5 سال کے بعد آپ کرا لیں، اس وقت تک آپ اپنا رکھ لیں جو بھی آپ سسٹم رکھنا چاہتے ہیں. اور ہم بے شک آپ پریزیڈنٹ ہیں، ہم آپ کے ساتھ حکومت بنا کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جو بھی الیکٹ ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ اپنے عوام کو یہ کہیں کہ ہم آپ کی خاطر، پاکستان کے انٹرسٹ کی خاطر، پاکستان کے ڈیولپمنٹ کی خاطر سب ایک دوسرے کا ساتھ دینے کو سب تیار ہیں اور جینوئن حکومت بنائیں گے ہم انشاءاللہ 1.5 سال کے بعد، اس وقت تک ہمیں اسپیڈ ورک کر لینے دیجیے. میرا خیال ہے لوگ مان جائیں گے اور یہ معاملہ سدھر سکتا ہے. جی جی بالکل، میں تو شیئر کرتا ہوں. اللہ کرے کہ آپ کا جو آپ نے طریقہ دیا ہے اس سے معاملات جو ہیں وہ حل ہوں. تو لیکن ہارون بھائی، آپ نے یہ سنا، یہ سول سروس کی بھی بات سنی. میں چاہتا ہوں کہ اب آپ دونوں کے فائنل کامنٹس دوں فار دا فیوچر روڈ میپ. اور فیوچر روڈ میپ سے میری یہ مراد ہے کہ اگلے جو ہے آنے والے 1 سال، 1.5 سال، 2 سال، جسے ہم شارٹ ٹرم کہتے ہیں، پلاننگ کی اصطلاح میں، اس میں کیا ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے جہاں پر یہ جو گورننس کا جو ایشو ہے جو ریلیٹڈ ہے سیکیورٹی سے بھی، اور معیشت کا جو ایشو ہے اس کے اوپر ہم کوئی بہتری لا سکیں پاکستان اور اس کے 25 کروڑ عوام کے لیے. جی ارون بھائی. ایسا آپ کو پتا ہے، میرا تو بڑا ایک ریسرچ اور ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ، ہم نے اس کو ساؤتھ پنجاب اور انٹیریئر سندھ میں ٹیسٹ بھی کیا. ماڈل کو 14 پوائنٹ ایجنڈا ہے
पाकिस्तान जी प्लान का। लेकिन मैं बार बार कह चुका हूँ इस बात को कि पहले 5 पॉइंट जो हैं उसके लिए तो ज्यादा पैसे भी नहीं चाहिए। उसमें नंबर वन, अगर आपने कुछ करना है इस मुल्क में, नंबर वन सिविल सर्विस रिफॉर्म्स है। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट इस बात से एग्री नहीं करता कि जो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स हैं वो खुद ही बता सकते हैं, उनको यही तो मसला है, उनको ही तो नहीं पता, दुनिया बदल गई है। हम 150 साल पुराने वाले सिस्टम पे चल रहे हैं, वी नीड टू ब्रिंग इट इनटू अ न्यू फोल्ड। उसके ऊपर बहुत रिसर्च हो चुकी है, मैं जन साहब से सेपरेटली इस पर बात भी करूंगा। नंबर वन सिविल सर्विस रिफॉर्म है। नंबर टू, पॉपुलेशन के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आपकी हम्म पॉपुलेशन 3% पे ग्रो कर रही है, तो मतलब है कि आप 2.5% पे कर रहे हैं, तो वैसे ही आप -0.5 पे जा रहे हैं। सो वी नीड टू डू, इसके ऊपर भी बड़ा काम हुआ है, बड़ी तेजी से इसको स्लो रेट कर सकते हैं। तीसरा, आपको जस्टिस के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको ये जो जनरल साहब ने बात की, पुश्तें लग जाती हैं, और गरीब आवाम के लिए ये जो हमारा जो जुडिशरी का सिस्टम है, जजों को हमें सपोर्ट करने की जरूरत है। अगेन इट्स मोर ऑफ अ एडमिनिस्ट्रेटिव इशू और मॉनिटरिंग इशू। चौथा जो है, वो मैं बार बार कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान का बजट जो है उसको रीराइट करने की जरूरत है। अब ये चार चीजें रह, इसके लिए कोई पैसा, एक पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए इसके लिए, वो पैसा ऑलरेडी है, उसी को सही तरह इस्तेमाल करें। पांचवा, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें मीनिंगफुल लोकल गवर्नमेंट चाहिए। मीनिंगफुल से मुराद ये ऐसी लोकल गवर्नमेंट जिसमें फाइनेंस और पावर, फाइनेंस यानी कि टैक्सेशन का उनके पास हो इख्तियार, और दूसरा पावर का मतलब है पुलिस जो है वो लोकल लेवल तक हो। ये दो चीजें होंगी तो मीनिंगफुल होगी लोकल गवर्नमेंट, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है लोकल गवर्नमेंट लाने का, ये जो आजकल बाकी 2-3 सूबों में है। तो बाकी वो 14 पॉइंट्स हैं, लेकिन ये 5 जो है रजा, दे आर द बिगिनिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू फॉर इन्यूमरेटिंग। मसला ये है कि ये चीज़ें हम पहले बात कर चुके हैं कई बार, लेकिन ये याद दहानी भी ज़रूरी होती है, क्योंकि वो डे टू डे लोगों को भी जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया इन्फॉर्म करता है, एक बहुत सारी ये ला यानी बातों की कसरत है। ये नहीं कि जी इश्यूज में बात ही नहीं होती। तो जनरल साहब, आपका आखिरी कमेंट, और फिर हम जी जी, शो को मैं अगर आप इजाजत दें सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना कमेंट दूंगा। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जिस दुनिया भी एक मखमसे में है, हमारा रीजन भी उसके ऊपर इम्पैक्ट है। जो ये दो जंगें हुई हैं इनका एक अपना इम्पैक्ट है, जिसके हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, वी ऑल नो दैट। मेरे ख्याल हमें इमीडिएटली जरूरत एक तो इस बात की है कि हमारे दोस्त चीन के जहन में एक शायबा भी नहीं आना चाहिए उनके जहन में कि हमने कुछ ऐसे काम हम करें जिनसे उनके इंटरेस्ट जो है वो हिट हों, और जिस तरीके से वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि हमें फौरी तौर पर तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इनके साथ एक अपना इकोनॉमिक ब्लॉक बनाएं। आप उसको मुसलमानों का नाम ना दें, क्योंकि ओआईसी तकरीबन गैर फाल हो चुकी है। वहां पर जो कुछ ऐसे इन्फ्लुएंशियल ममालिक हैं जिनका जो किसी और तरफ देखते हैं, और कोई मसले की तरफ उनका कोई हल नहीं है। हमें अपने मसले के लिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए ये वाला काम करना पड़ेगा। इसलिए ये मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान को इस बात का एहसास हो गया कि वो अकेला हमसे नबरदस्तमान नहीं हो सकता। लिहाजा उसने भी इस किस्म का काम शुरू किया। पहले भी एक मुल्क उसके साथ बिल्कुल खड़ा था, उसके वो और करीब होगा, और किसी एक बड़े मुल्क को साथ मिलाएगा। ये जो तरह तरह के ये शरारे उठाते हैं ना, कि ये मज़ाहिर आप इनके रेंजेस बढ़ गई हैं, वहां तक जाते हैं, और ये करेंगे और वो करेंगे, ये सारे वही मामले हैं। वो एक ग्राउंड बना रहे हैं। तो हमें चाहिए हम अपने दिफा को मजबूत बनाने के लिए अपने दोस्तों में इजाफा करें, अपने दोस्तों के करीब जाएं, उनके साथ मुआहदे करें, और क्लियर कर दें सबको कि अगर आपने हमारी तरफ जरा भी काम किया तो अगली दफा हम फिर कोई बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। जब तक आप ये डिटरेंस पैदा नहीं करते, सिर्फ अपने तय नहीं बल्कि अपने दोस्तों को साथ मिलाकर, मेरा ख्याल उसके बाद कोई किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके ऊपर हमला करे या आपको अंडरमाइन करने की कोशिश करे। जी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा। बहुत जबरदस्त आपने बात की। हारून भाई, आपने नुक्ते दे दिए, पाकिस्तान को कैसे हमने मुस्तहकम करना है, इसकी मईशत को कैसे उठाना है ऊपर, और सिस्टम को कैसे करना है, और आपने सिक्योरिटी की बात कर दी। मैं कहा से ये दोनों एक पार्ट्स ऑफ द कॉइन है। और इंशाल्लाह हम इन मौजूआत के ऊपर बात करते रहेंगे। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू जनरल साहब, एंड थैंक यू हारून भाई। बहुत खुदा शुक्रिया, हाफिज। थैंक यू।